دیکھیں ڈرا ٹیسٹ میچ ٹیسٹ کرکٹ کی کبھی بھی اچھی ایڈورٹائزنگ نہیں ہوتی ہے، اینڈ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، اس لیے کہ 5 دن میں رزلٹ جو ہے آج کل ملنا چاہیے اور 90% ملتا ہے. بٹ 2-3 چیزیں آپ کے ذہن میں دوبارہ سے میں ڈالنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے میں آیا تھا تو سب سے جو ہیڈ لائنز لگی تھیں میرے آنے کے بعد وہ میرے کامنٹس کے اوپر تھیں کہ پچز جو ہیں پاکستان میں یہ ری ڈو ہونے کی ضرورت ہے اور میسیولی ری ڈو کرنا ہے. مگر کیونکہ میں سپٹمبر میں آیا تھا تو سیزن شروع تھا، اس لیے ایک پچ بنانے کے لیے 5-6 مہینے لگتے ہیں، اور جب سیزن آف ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آسٹریلیا سے سوائل آ رہا ہے. ہم نے اپنے یہاں پہ ایکسپیریمنٹ کر کے سوائل جو ہے کچھ تیار کیا ہے سوائل ایکسپرٹس کے تھرو، اور 50 سے 60 جو پچز ہیں آل اوور پاکستان وہ ہم ری ڈو کریں گے انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا سیزن مارچ اپریل میں ختم ہوگا. مجھے فینس کی جو فرسٹریشن ہے اس کی سمجھ آتی ہے، اور یقینی طور کے اوپر رزلٹ آ جاتا تو بڑا اچھا ہوتا. مگر یہ 3 ٹیسٹ میچ کی سیریز ہے. دیکھیں سوچنے کی بات اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ابھی بہت کرکٹ باقی ہے، اور ہم صرف فار دا ہیک آف اٹ ایک تیز پچ یا ایک باؤنسی پچ بنا کے آسٹریلیا کے گود میں کھیلنا نہیں چاہتے. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جب ہم گھر میں کھیلیں تو اپنی طاقت کے حساب سے کھیلیں. پھر ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہو گئے تھے انفارچونیٹلی، اس لیے کہ ہمارا جو اوپننگ بال پیئر تھا وہ ڈسٹرب ہو گیا کیونکہ حسن علی فہیم دونوں انفٹ ہو گئے تھے. اسی طرح سے برانڈ نیو اوپننگ پیئر تھا ہمارے پاس، اور عبداللہ شفیق نے 2-3 ہی میچ کھیلے تھے. ان کی فارم جو تھی اس کے اوپر تھوڑی سی ایک وریسم نگاہ تھی سب کی کہ کیا اتنے بڑے بولنگ اٹیک کے خلاف وہ کھڑے ہو سکیں گے یا نہیں. امام الحق کی واپسی ہو رہی تھی. یہ جب آپ کی اوپننگ پیئر اور اوپننگ بولنگ بیٹنگ پیئر اور بولنگ پیئر جب ڈسٹربڈ ہو اور را ہو تو پھر آپ چانسز اسی حساب سے لیتے ہیں. پھر آپ کے پاس لیگ سپنر تیار نہیں تھا، یاسر شاہ انفٹ ہیں. ہم ایک انڈر سورسڈ 15 کے ساتھ اترے تھے. اور آسٹریلیا مت بھولیں کہ دنیا کی ایک پاور ہاؤس ہے، ابھی ایشز جیت کے آ رہے ہیں، ان کے ٹیلنٹ کو رسپیکٹ ہم دیتے ہیں، اور اتنی جلدی ہم ایکسپیریمنٹل موڈ میں نہیں جا سکتے تھے کنسیڈرنگ اپنی اسٹرینگس کو سامنے رکھتے ہوئے. مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کانفیڈنس ملا ہے پاکستان کو اس پرفارمنس سے. بیٹنگ خاص طور پہ چمکی ہے، بولنگ میں 6 وکٹیں ایک اسپنر نے لی ہیں، تو یہ ایک برائٹ پوائنٹس ہے. مگر فینس کو سمجھنے کی ضرورت یہی ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ریزلٹ اورینٹڈ سیریز ہو، مگر پچز جو ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ جادو کی چھڑی ہے اور کوئی ڈنڈا ہلائے گا اور پچ جو ہے وہ سرسبز ہو جائے گی یا ریزلٹ اورینٹڈ ہو جائے گی. ہم نے آسٹریلیا کو ہرانا ہے، احتیاط کے ساتھ اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے، اور جو اسٹریٹجی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ لو باؤنسی ٹریکس ہوں جہاں پہ گیند ریورس ہو لیگ بفور، اور بولڈ آؤٹ کے ڈیسیجنز جو ہیں ان پلے ہوں جہاں پہ ہمارے اسپنرز جو ہیں وہ اپنی کارکردگی دکھا سکیں. اور اسی طرح سے بیٹنگ جو ہے وہ ہائی باؤنس کے خلاف جو ہے اس کو ایک لو باؤنس کے خلاف جو عادت بنی ہوئی ہے ہماری وہ ہمارا ایڈوانٹیج ثابت ہو سکے. میں پھر سے یہ دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایڈورٹائزمنٹ اچھی نہیں تھی مگر ابھی بہت سیریز باقی ہے، اور آپ حوصلے کے ساتھ دیکھیں. یہ بہت بڑی ایک ہماری کامیابی ہے کہ آسٹریلیا کے گریٹ پلیئرز یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. انڈیویجول لیول کے اوپر دیر از لاٹ ٹو لک فارورڈ ٹو، پاکستان کی ٹیم کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اور آسٹریلیا کی ٹیم کو بھی سامنے رکھتے ہوئے. اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ یہ سیریز جو ہے آگے چل کے اور دلچسپ ہوگی. مگر ایک میچ ابھی ہوا ہے، سو ڈونٹ جمپ دا گن، ابھی بہت کرکٹ باقی ہے.